الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبی محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نعت معزز محترم ابرار گرامی قدر، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرماتے ہیں والعصر، اور مجھ کو قسم ہے عصر کی، ان الانسان، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جو انسان ہے لفی خسر، یہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ دوسروں کو بھی حق کی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں۔ مفسرین کرام کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ، یعنی صحابہ مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ اگرچہ اپنے حجم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اپنے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یوں کہیے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ عربی قائل جل سورہ مبارکہ میں جو ارشاد گرامی قدر فرمایا، ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس ایک سورہ مبارکہ پہ عمل کر لیا جائے تو یوں سمجھیے پورے قرآن پاک کا عمل ہوگا، سارے کے سارے قرآن پاک پر عمل ہوگا اگر صرف ایک سورہ مبارکہ پہ عمل کیا جائے۔ اس کے ترجمے میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی ہے، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ یعنی اے نوع انسانیت، اے ساری دنیا کے انسانوں، اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ ہر انسان خسارے میں ہے لیکن ایمان والا خسارے میں نہیں ہے، تو اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر پہلا قدم کیا اٹھاؤ گے؟ ایمان لے آؤ گے۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ کرے نہیں بیٹھو گے، نیک اعمال بھی کرو گے۔ وتواصوا بالحق، بعد خود نیک
نیک اعمال نہیں کرو گے دوسروں کو بھی حق کی تعلیم و ترغیب دو گے، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو گے۔ اب بتائیے قرآن کریم نے کس چیز کا حکم دیا؟ ایمان لانے کا، یہ حکم دیا نا۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے کا۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ کہ خود ہی نیک اعمال نہ کرو، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دو۔ اب بتائیے ان تین چیزوں پر جو عمل کرنے والا، پورے قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ یعنی مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ سورہ بارکہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے، کتنی وسعت رکھتی ہے۔ رب کائنات نے یہاں قسم اٹھائی ہے والعصر۔ عصر کا معنی کبھی تو وقت ہوتا ہے، زمانہ، اور کبھی عصر کا معنی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو مغرب سے پہلے ہوتا ہے، جس وقت کے لیے نماز عصر کو نماز عصر کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی عصر کا نچوڑنا بھی ہوتا ہے، جس طرح سارے احباب جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، یا حرمین شریفین کی زیارت کے علاوہ وہاں کام کاج کرنے والے ہیں عرب ممالک میں، ان کے علم میں ہے کہ عصیر عربی میں جوس کو کہتے ہیں۔ مثلا عصیر برتقال معنی ہوگا کنو کا جوس، عصیر تفاح معنی ہوگا سیب کا جوس، عصیر مانجو معنی ہوگا آم کا جوس۔ یعنی عصیر کا معنی جوس، نچوڑنا کسی چیز کو۔ شاید وسع عصر کے وقت کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ دن نچڑ چکا ہوتا ہے، اپنے آخری حصہ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مطلقاً زمانے کے جو عصر کہتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمانے کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ اس سے وہ زمانہ مراد ہے جو میرے نبی کا زمانہ ہے، کیونکہ لائق ترین زمانہ میرے کریمہ کا فرماتے خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں افضل و اعلیٰ اور بہترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ جس طرح حضور کا درجہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور کا زمانہ بھی سارے زمانوں کا سردار ہے۔ حضور کا شہر سارے شہروں کا سردار ہے۔ حضور پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہے۔ حضور کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں۔ حضور کی اہل بیت سارے نبیوں کی اہل بیت کی سردار ہے، اور میرے نبی کی امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار ہے۔ اس اعتبار سے پھر زمانے سے مراد وہ زمانہ ہوگا جو میرے کریم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کا ظاہری حیات بارکہ کا زمانہ ہے، جس سے میرے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں افضل ترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں ایک اور قسم ذکر فرمائی ہے 30ویں پارے میں ہی، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، وہ بھی 30ویں پارے میں، سورۃ البلد۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سوائے اس کے نہیں اے محبوب مکرم مجھے قسم ہے اس بلد کی، اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی قسم اٹھائی ہے بالاتفاق مفسرین کرام کے، صحابہ کرام کے۔ اس شہر سے مراد شہر مکہ مکرمہ ہے۔ یہ سورۃ البلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابھی میرے نبی نے ہجرت مدینہ فرمائی ہی نہیں تھی، اور مدینہ طیبہ زمانے میں مدینہ نہیں یثرب تھا، وہاں یہودی رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، بیماریوں کا گھر تھا، مصیبتوں کی آماج گاہ تھا، پریشانیوں کا منبع تھا، لوگ اسے یثرب کہتے تھے۔ مدینہ تو تب بنا جب میرے نبی تشریف لے گئے، ابھی وہ مدینہ تھا ہی نہیں، میرے نبی مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے شہر کی،
ذہن میں خیال آتا ہے چونکہ مکہ مکرمہ بڑی عزت والا شہر ہے، اس میں ایک ایسا گھر ہے جو آسمان پر فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ اور جب کشف الغمم میں امام شورانی نقل فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا نے زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جس جگہ زمین بنی تھی وہ جگہ وہی ہے جس جگہ آج حرم کعبہ موجود ہے۔ زمین کے بن جانے کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں جس طرح ساتھ میں آسمان پر وہ قبلہ ہے اس کی سیدھ میں زمین پر بھی ایک قبلہ بنایا جائے۔ تو سب سے پہلے حرم کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد پھر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا تھا۔ بڑی عزت والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر امن قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرتوں کا مظہر قرار دیا۔ حرم کعبہ کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اس حصے میں مسجد بیت الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کر دیا۔ اس کی زیارت من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ حرم کعبہ کو دیکھ لیا اپنے گناہوں سے یوں نکل گیا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ کتنی عزت والا گھر ہے جس کی طرف نظر کرنا بھی اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ پھر اس کے پہلو میں اور اس کے قریب 2 پتھر ہیں، پہلو میں حجر اسود اور قریب مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم جنت سے لے کے آئے تھے، بڑی عزت والے پتھر ہیں۔ پھر یہاں 2 پہاڑیاں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر جہاں میدان مینا ہے، جہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو رب کائنات کے حضور قربانی کے لٹا دیا تھا اور ان کے گلوے ناز پہ چھری رکھ دی تھی۔ پھر یہاں میدان عرفات بھی ہے، وہ عظمتوں والا وہ میدان، عرفہ کا لفظی معنی پہچاننا ہوتا ہے، جہاں آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تھی 300 سال کے بعد۔ جب وہ زمین پر تشریف لائے ہیں، حضرت آدم سرندیب کے علاقہ میں تشریف لائے تھے، سیدہ حوا وہ جدہ کے علاقہ، جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، وہ اس سال کے قریب اتری تھی، وہ شہر کا نام ہی جدہ ہے، یعنی وہ دادی سے منسوب ہے۔ پھر تقریباً 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا کو تلاش کرتے رہے تھے، سیدہ حوا حضرت آدم کو تلاش کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبل رحمت پر ان دونوں کی ملاقات کروا دی۔ اس شہر کو، اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں مل گئے اور رب کائنات کی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو رب کائنات نے وعدہ فرما دیا، اے آدم، جو بندہ تیری اولاد میں ایمان لائے گا اور میری رضا کے لیے حج کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ چنانچہ آج بھی یوم عرفہ کو 9 ذی الحجۃ المکرم کو میدان عرفات میں حج کا عظیم المرتبہ فرض ادا کیا جاتا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کا آپ کو احتراف اسی انداز سے ہو جائے گا کہ رب ذوالجلال نے جو عبادات، جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ کے علاوہ 4 رہ گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ 5واں کلمہ طیبہ ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی کئی دفعہ میں مثال دے چکا ہوں۔ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو کیا حکم دیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ جب زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم دیا تو آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ
ادا کرو، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹ ایسے حکم دیا نا، لیکن حج کیسے حکم نے دیا ہے؟ حج کا جب حکم دیا تو کیا حکم دیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج البیت، اس گھر کا حج کرنا۔ نماز کے لیے نہیں فرمایا اللہ کی نماز فرض کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ نماز بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن حج کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت، اس گھر کا حج کرنا۔ بات تعجب والی ہے، نماز کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا، روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا، زکوٰۃ کا، روزے کا، یہ حج کا حکم دیا تو پہلے ذکر کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ نہیں کہا کہ حج فرض ہے، بلکہ فرمایا فرض کس طرح ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تھوڑا غور کریں، دماغ پر زور دیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی اور کی مثال نہیں دیتا، کوئی ناراض ہو جاتے ہیں لوگ جلدی۔ کہ مجھ سے پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے، میں کبھی کہوں گا نمازی محمد سعید الحسن جی، حالانکہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، سارا سال پڑھتا ہوں۔ کئی بندے 6 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کئی بندے 7 نمازیں پڑھتے ہیں، نماز اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہیں نا، مگر ان سے نہ پوچھیں تو کبھی انہوں نے کہا ہے کہ نمازی محمد سعید الحسن، نہیں کہا۔ زندگی میں ایک حج کیا تو پھر تو اس سے پوچھا ہے کہ تو نے حج کیا کہ نہیں؟ ایک حج کیا زندگی میں، حاجی نماز روزانہ پڑھا، کبھی نہیں کہا نمازی، کبھی نہیں کہا روزے دار، کبھی نہیں کہا زکوٰۃ دینے والا، حج کے لیے کہہ دیا۔ رب فرماتا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے کرو۔ میرے نبی فرماتے جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کیا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ کتنی عزت والا وہ گھر ہے، کتنی عزت والا وہ میدان ہے، کتنی عزت والی وہ پہاڑیاں ہیں، کتنی عزت والا وہ زمزم کا پانی ہے جس پہ ذبح اللہ کی ایڑیوں کے صدقہ سے پیدا ہوا، کتنی عزت والا وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا جس کو چومنے والے کو رب کائنات جل وعلا مغفرت کا معجزہ سناتا ہے، کتنی عزت والا مقام ابراہیم ہے جو رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم شہر مقدس کے، معلوم ہوتا ہے یہ شہر بڑی عظمت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا اس شہر کی ساری عظمتوں کے باوجود میرے نبی کو کیا ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم میں شہر مقدس کی قسم اٹھاتا ہوں، حرم کعبہ کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، میدان عرفات و مینا کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے قدم شہر کی گلیوں میں لگتے ہیں، میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ سب سے زیادہ عزت والی نسبت میرے نبی کی نسبت ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، تو اس شہر میں رہتا ہے، میں اس لیے اس کی قسم ذکر فرماتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح رب کائنات نے والعصر کہہ کے میرے نبی کے زمانے برکت نشان کی قسم ذکر فرمائی ہے، اور جواب قسم کیا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یاد رکھیے برائی پہلے ہے، نیکی بعد میں ہے، اندھیرا پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، موت پہلے ہے، زندگی آپ شاید کہیں گے کہ نہیں زندہ انسان کو موت آتی ہے، شاید آپ یہ کہیں گے میرے بھائی میرا اللہ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی
خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ موت کو پہلے پیدا کیا، زندگی کو بعد میں پیدا کیا، شیطان کو پہلے پیدا کیا، آدم کو بعد میں پیدا کیا، اندھیرے کو پہلے پیدا کیا، سورج کو بعد میں پیدا کیا۔ اسی طرح نقصان پہلے ہے، جو بچے گا فائدہ اس کو ہوگا۔ جو اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ انسان ہر جہت سے خسارے میں ہے، انسان ہر جہت سے خسارے میں ہے۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے کسی کو 60 سال کی عمر دی ہو، کتنی بنا 60 سال کی عمر دی ہو، جب وہ 10 سال کا تھا آپ اس کے والدین کو ملنے کے لیے گئے تو آپ نے پوچھا کہ ماشاءاللہ صاحبزادہ کی عمر کتنی ہے؟ اس سے کیا بتایا کتنی ہے؟ 10 سال۔ اللہ کے حضور کل عمر کتنی تھی؟ 60 سال۔ کتنی تھی؟ ابھی اس کی عمر کے کتنے سال باقی ہیں؟ 50 سال باقی۔ 10 سال بعد آپ دوبارہ گئے، اب آپ نے دیکھا وہ لڑکا کتنی عمر کا ہو چکا ہے؟ 20 سال۔ ہم ہو چکا ہے کیا بنا 20 سال کا، کیا ہو چکا ہے 20 سال۔ اس کو دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اب یہ بڑا ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ ایمان سے بتائیے وہ بڑا ہوا کہ چھوٹا؟ پہلے عمر کتنی تھی؟ 50 سال۔ تو اب کتنی باقی رہ گئی؟ وہ تو دن بدن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم الٹی گنتی کہتے ہیں بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی زندگی کے 7 دن زیادہ تھے، آج وہ 7 دن کم ہو گئے۔ میں اور آپ قبر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں قبر کے۔ 7 دن اور قریب ہو گئے۔ میں 1977 میں آیا تھا، اب کتنے سال 40-45 سال ہو گئے، میں قبر کے اتنا اور زیادہ قریب ہو گیا۔ آپ بھی قبر کے قریب ہو گئے، دن بدن قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ نفع ہے کہ خسارہ ہے؟ میرا اللہ یہی تو فرماتا ہے ان الانسان لفی مسلسل خسارے میں ہے، مسلسل خسارے میں ہے، مسلسل خسارے میں ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے وہ خسارے میں نہیں ہے، جو ایمان لے کے آئے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ صبح درس حدیث دیتا ہوا ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا 3 بھائیوں کے بارے میں کہ ایک بھائی 1 سال، دوسرا بھائی اگلے سال مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ ایک بھائی اس سال مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا، دوسرا بھائی اگلے سال مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا، تیسرا بھائی اگلے سال طبعی موت مرا۔ تو ان کو جنت میں دیکھا گیا، جو طبعی موت مرا تھا وہ سب کے آگے آگے تھا۔ حالانکہ مرتبہ شہادت اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ ہے نا، مگر وہ بھائی آگے آگے تھا۔ میرے نبی سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیا دیکھا کہ جو طبعی موت مارا چارپائی پر وہ ان سب سے آگے ہے، اور شہادت کا مرتبہ پانے والے وہ پیچھے ہیں۔ جو 1 سال پہلے شہادت کا مرتبہ پایا وہ سب سے پیچھے، اگلے سال والا اس سے آگے، اور جو طبعی موت اگلے سال مرا وہ سب سے آگے۔ میرے کریم آقا نے شاف میں جو سب سے آخر میں مرا، اس سے کیا میرے پیچھے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ اس کی نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، اس کے زیادہ اعمال اچھے نہیں ہیں، تو جتنے زیادہ اعمال کیے اتنا ہی درجہ بلند ہو جاتا ہے، جتنی نیکیاں کی اتنا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور نیکیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، وگرنہ کیا ہے لمحہ بلمحہ تباہی و بربادی، تباہی و بربادی، تباہی و بربادی۔ اگر یہ بندہ نیکی نہیں کرے گا، گناہ کرتا رہے گا تو مسلسل گناہوں کا عذاب معاذ اللہ اس کے گناہوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔
یہ ایمان والا الا الذین آمنوا، ایمان والے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ حقیر ان کو جانا جا رہا ہے۔ آنے والے اتوار کو درس قرآن کریم ہے نا، اس کا موضوع انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا جامع ترمذی میں حدیث برکہ ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس سے ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، کہا کرتا ہوں نا۔ یہ میری عادت نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ میرا تقیہ کلام نہیں ہے، حقیقت ہے کہ میں ہر لمحہ ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بنا پہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب جانتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے، آج نہیں پتہ چلے گا، میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث برکہ ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کی موجودگی میں وہ بندہ پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں کے دفاتر 99 ہوں گے، 99، ایک کم 100 گناہوں کے دفاتر ہوں گے، وَطُولُهَا مَدَّ الْبَصَرِ، اور ہر دفتر کا، ہر کتاب کا کی لمبائی اتنی ہوگی، مد البصر، جہاں تک نظر کی لمبائی ہے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہ کتاب اتنی بڑی ہوگی، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی کتابوں کی؟ ایک کم 100، کتنی ہوگی؟ ایک کم 100، اور ہر کتاب اتنی لمبی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ کتاب ہوگی، یہ ساری کتابیں اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا اس کے سامنے اس کے گناہوں کی لسٹ کو پیش کر کے فرمائے گا، وہ میرے بندے بتا میرے لکھنے والوں نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے جرم نہ کیا ہو، لکھ لیا ہو؟ یہاں میں ایک حدیث برکہ آپ کو سناؤں گا، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، کرامن کاتبین کا ذکر ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ میرے نبی فرماتے یہ فرشتے صبح نماز فجر اور نماز عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، جو رات والے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں، صبح کے وقت جاتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ صبح والے فرشتے کب آتے ہیں اور جاتے کب ہیں؟ اور رات والے فرشتے اور جاتے کب ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں پہ رحمت نازل فرمائے، ان 2 اوقات میں ہمارے بزرگوں نے نماز کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تاکہ ہمارے نام اعمال کی ابتدا بھی درود پہ ہو، انتہا بھی درود پاک پہ ہو۔ حدیثی برکہ ہے کہ جو بندے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، رب ذوالجلال ان ملائکہ کو پوچھتا ہے جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ جب تم گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے مولا نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتا جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے؟ عرض کہتے مولا نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دائیں جانب والا سجا پاسا، دائیں جانب رائٹ ہینڈ جو ہے یہ فرشتہ آقا ہے، امیر ہے، بائیں جانب والا اس کا ماتحت ہے۔ یہ میں حدیث بار کا آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ دائیں جانب والے کو حکم ہے کہ تو امیر ہے، بائیں جانے والے کو حکم ہے کہ تو نے اس کا کوئی گناہ اپنے آقا سے پوچھے بغیر لکھنا نہیں ہے۔ دائیں جانے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانے والا گناہ لکھتا ہے۔ بائیں جانے والے کو حکم ہے جب تک تو دائیں جانے والے سے نہ پوچھ لے
وہ اجازت نہ دے دے تو گناہ نہیں لکھے گا۔ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے جو میں آپ کے سامنے جس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ جب کو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی گناہ، جب گناہ کر لیتا ہے پھر یہ فرشتہ پوچھتا ہے بائیں جانے والا دائیں جانے والے سے، محکوم اپنے حاکم سے، ماتحت اپنے آقا سے پوچھتا ہے، اے میرے آقا اس بندے نے جو گناہ کیا میں اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ لوں؟ تو دائیں جانے والا کہتا ٹھہر جا، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، پھر اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ توبہ کرنے کی نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ جو گناہ کیا تھا وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا، کوئی نیک عمل نہیں کرتا، تو بائیں جانا والا پھر پوچھتا ہے کیا میں گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ابھی ٹھہر جا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے۔ جب پھر بھی نیک عمل نہیں کرتا پھر بائیں جانا والا پوچھتا اب لکھ لوں؟ تو دائیں جانا والا کہتے اسے کتنی مہلت ملی تھی مگر بے وقوف نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ لے۔ کتنے گناہ؟ جب اس نے نیت کی تھی گناہ کی تب کتنے گناہ لکھے گئے تھے؟ بڑی جلدی یاد بنا دیا آپ نے۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو کوئی بھی گناہ نہیں لکھا گیا، گناہ کر لیا تو بھی ٹھہر کر گناہ لکھا گیا۔ لیکن دائیں جانے والے کو حکم ہے میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لے، یہ ارادہ کرے تو نیکی لکھ لینا، اور اگر نیک عمل کر لینا تو پھر میرے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حکم کے مطابق 10 سے لے کے 700 گنا جس کے لیے میں چاہوں گا اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ لینا۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اب قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا بتا میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے جرم کیا نہیں تھا پھر بھی لکھ لیا؟ کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بندہ ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا تھا، ورد کرے گا نہیں مولا تعالیٰ تیرے لکھنے والوں نے کوتاہی لکھی، سچ لکھا ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا ان میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ ورد کرے گا نہیں مولا تعالیٰ یہ سارے جرم میں نے کیے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں۔ فرمائے گا تیرے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ ورد کرے گا مولا نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے کہاں بتایا ہے؟ جامع ترمذی میں ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں مولا تعالیٰ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میزان عدل پر جا، تیرا حساب ہوگا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا میں میزان عدل پر چلا جاتا ہوں لیکن نتیجہ تو پہلے ہی ظاہر ہے، اتنے گناہ اور نیکیاں نہ ہونے کے برابر۔ پھر رب کائنات فرمائے گا کہ میں کریم ہوں، میرے پاس تیری ایک امانت ہے، میں کریم ہوں، میرے پاس تیری ایک امانت ہے، میں وہ تجھے عطا کروں گا۔ وہ امانت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹا سا کارڈ ہوگا، بطاقہ ہے، بطاقہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے کارڈ، چھوٹا سا کارڈ، ایک بطاقہ ہوگا۔ رب کریم فرمائے گا یہ تیری امانت ہے، یہ لے جا۔ وہ بندہ خیال کرے گا بھلا اس چھوٹے سے ٹکڑے کا 99 دفاتر کے سامنے کیا بنے گا، کیا اس کی حقیقت ہوگی؟ لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک طرف 99 دفاتر رکھے جائیں گے گناہوں کے، ایک بڑے میں یہ ٹکڑا رکھا جائے گا، ٹکڑے کا وزن ان سب پہ غالب آ جائے گا۔ ٹکڑے
ٹکڑے کا وزن ان پر غالب آ جائے گا. وہ حیران ہو کے کہے گا یہ ٹکڑا کیا ہے. جب وہ اٹھا کے پڑے گا اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. رب کائنات اعلان فرمائے گا میرے نام سے بڑھ کر کسی کی بھی عزت نہیں ہے، اس لیے تیرے سارے گناہوں کو میں اپنے نام کے صدقے معاف کروا دوں. دیکھیے ذرا ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں. یہ پتہ قیامت کے دن ایمان والوں کو چلے گا. آج تو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے نا، قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کی عزت کتنی ہے، اللہ کے دن کی عظمت کتنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے، الا الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. کیا بنا؟ ایمان بھی لانا ہے اور اعمال صالح بھی کرنے ہیں. اگر اعمال صالح نہ کیے گئے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعۃ المبارک کو اگر اللہ نے چاہا تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.